السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت حسین نسل میں مر گئی یزید ہے شہادت حسین نسل میں مر گئی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں کبھی تفصیل سے اس قصے کو بیان نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میرے جذبات میرے اوپر غالب آ جاتے ہیں میرے الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں میرا من ٹوٹ جاتا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کی اصل وجہ ہے کہ یہ ایک سبق ہے پیغام ہے رب کو راضی کرنے کے لیے جتنی بازی لگا صرف تو لگاؤ بھوک پیاس گرمی کے روزے آتے ہیں 12 گھنٹے انسان پیاس سے تڑپ کے رہ جاتا ہے تمہیں خبر ہے میرے نبی کی اولاد 72 گھنٹے پیاسی پیاس کی شدت پانی کا خطرہ نہیں آگے انسان نہیں انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوتے ہیں یزید نے یہ حکم بھجوا دیا کہ نماز سے رسول نے میری بیعت نہ کی تو اس کو قتل کر دیں گے وہ فوج جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئے تھی انہوں نے یہ طے پایا کہ 9 محرم کے دن نماز سے رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے بس امام حسین نے عباس سے کہا عباس جاؤ زید کی فوج کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کے لیے دی جائے جناب عباس جیسے ہی امام حسین کا پیغام انہیں سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگتے ہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنگ 9 محرم کو نہیں 10 محرم کو ہوگی 10 محرم کو سورج طلوع ہوا اذان علی اکبر آئے نماز میں حملہ ہوا ایک ایک مولا کا جاننے والا امام کے خطبوں میں قربان ہوتا رہا کبھی نور کبھی جناب عباس کبھی شہزادہ قاسم کبھی شہزادہ اکبر تو کبھی معصوم علی اصغر بس جب کوئی نہیں رہا تو امام حسین خیمے میں آتے اور کہتے اے میری بہنوں اے میری بیٹیوں اپنے علی امام کا آخر سلام قبول کرو ولیوں کی صدائیں عام ہو گئی تو امام حسین نے فرمایا کہ زینب میرے باپ تمہیں قید کیا جائے گا امام حسین جیسے ہی میدان میں آئے تو سب سے پہلے کہا اے لوگوں پہچانو میں کون ہوں میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں میں وہ ہوں جسے تمہارا رسول کندھے پر سوار کراتا تھا میں وہ ہوں جسے تمہارا رسول سینے پہ سلاتا تھا میں وہ ہوں جسے تمہارا رسول کہتا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں آج تم لوگ مجھے اس لیے مار رہے ہو کہ میں علی کا بیٹا ہوں آج تم لوگ مجھے اس لیے مار رہے ہو کہ میں علی کا بیٹا ہوں اے لوگوں وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا تم اسے یہ سزا دے رہے ہو اس کی اولاد کو اس بیابان میں قتل کر رہے ہو یہ سب کہنے کے بعد امام حسین نے کہا یزید میں تمہاری بیعت ہرگز نہیں کروں گا جنگ ہوتی رہی اور پھر اذان کی آواز آئی مولا حسین نے کہا نماز کا وقت ہے نماز ادا کر لو پھر جب امام حسین نے نماز اثر ادا کر رہے تھے اور پھر یزید کے ایک سپاہی نے تلوار سے امام حسین کی گردن پر وار کیا اور پھر ایک مرتبہ اسلام کا بول بالا ہو گیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس طرح یزید کی شکست ہو گئی اور ہر طرف غم کے بادل